کہ لوگوں اللہ کو ایک ماننا ایمان نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا توحید یہودیوں کے اندر ہے۔ اگر صرف اللہ کو ایک ماننا ایمان ہوتا تو پھر یہودی بھی کیا ہوتے؟ مومن۔ میں نے جب توحید کی بنیاد رکھی، توحید کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی، توحید کا اعلان کیا، حبیب وہ اعلان بھی میں نے تیری ذات کو منوا کر، تیری رسالت کو منوا کر اس کے اوپر توحید کی بنیاد رکھی۔ اب اس کو سمجھیں کہ کیسے۔ جس آیت کا میں نے ثانیاً تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اس آیت کے، اس سورت کے بڑے مشہور دو نام ہیں، اور ایک وہ نام ہے جو ہمارے اور آپ کے مابین ہے، سورہ اخلاص۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ شریف کو کیا بولتے ہیں؟ سورہ۔ دوسرا نام ہے سورہ توحید۔ سورہ توحید اس لیے بولتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے آپ کی، اپنی وحدانیت کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ دو نام۔ تیسرا نام جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں مشہور ہے، اس کو بولتے ہیں ہم قُلْ هُوَ اللَّهُ شریف۔ المختصر فرمایا ہم نے جو آپ کے ذکر کو بلند کیا وہ یوں کیا کہ جب میں نے توحید کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ فرمایا اس توحید کی بنیاد کو بھی میں نے اے حبیب تیری رسالت کے اوپر رکھا۔ توحید کی بنیاد کو بھی کہاں رکھا؟ حبیب تیری رسالت کے اوپر۔ اب سمجھیں تھوڑا سا کیسے۔ 1444 سال پیچھے چلے جائیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن جب 40 سالہ زندگی حضور نے بطور نمونہ قوم میں گزاری۔ نمونہ کیسے؟ صداقت کا پیکر بن کے دکھایا، امانت کا پیکر بن کے دکھایا، اعلیٰ اخلاق کی مثال قائم کی، ادنا اور اعلیٰ کے درمیان سے امتیاز ختم کیا، غریب فقیر کے درمیان سے جو ایک بڑا فرق تھا اس کو کیا کیا؟ ختم کیا۔ 40 سال کے بعد حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے حبیب آپ کی 40 سالہ زندگی اب نمونہ بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ اس 40 سالہ زندگی میں آپ کی صداقت کفار کے سامنے ہے، آپ کی امانت سامنے ہے، آپ کا عدل و انصاف سامنے ہے، آپ کا کردار سامنے ہے، آپ کی جوانی سامنے ہے، آپ کا بولنا، چالنا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ اس قوم کے سامنے بطور نمونہ موجود ہے۔ اب جب نمونہ موجود ہے تو اے حبیب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب وقت آ گیا ہے اس قوم کو بلاؤ، بلانے کے بعد اس کو اللہ کی دعوت دو۔ جس کی دعوت دو؟ کہ اللہ ایک ہے۔ یہ 360 بت خانہ کعبہ میں پالے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلط۔ اعلان نبوت کا وقت آیا۔ اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی اٹھو۔ چھوٹے تھے، حضور کے گھر پہ رہتے تھے۔ کہا جاؤ قریبی رشتہ داروں کو بلا کے لاؤ۔ گئے، بلا کے لایا، دعوت ہوئی، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلایا اور بلایا کیوں تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کو کیا بتایا جائے؟ اللہ، زور سے بولو، کیا مقصد تھا؟ یہ بتانے کے لیے قوم کو کیا کیا؟ بلایا۔ لیکن جب بلایا تو بنیاد کس کے اوپر رکھی؟ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میرے پورے کے پورے بیان کا لب لباب اسی میں ہے۔ جب بلایا، بلا کے کہا لوگوں ایک بات بتاؤ، میری 40 سالہ زندگی تمہارے بیچ میں موجود ہے، مجھے عادل مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ سچا مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ امین مانتے ہو؟ کہا ہاں امین مانتے ہیں۔ کہا جب صادق بھی مانتے ہو، امین بھی مانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، پھر ایک بات اور مان جاؤ۔ پھر توجہ،
اس لفظ سے پھر کے اوپر غور کریں. بنیاد کس میں رکھی؟ مجھے اگر سچا، مجھے عادل مانتے ہو، مجھے امین. اپنا آپ جب منوا لیا، سب نے اپنا آپ منوایا، پہلے سب سے اپنا آپ منوایا، اس کے بعد کہا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا. اگر مجھے صادق بھی مانتے ہو، امین بھی مانتے ہو، اعلیٰ اخلاق کا مالک بھی مانتے ہو، یہ بھی مانتے ہو کہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، جب یہ مان چکے تو اب یہ بھی مان جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. بلایا تھا توحید کی دعوت دینے کے لیے، لیکن توحید کی دعوت دینے سے پہلے کیا کیا؟ اپنا آپ منوایا. کیا کیا؟ یہ ہے ذکر مصطفیٰ. یہ کیا ہے؟ ان شارٹ، مفہوماً اور ایک سادہ سا ایزی لینگویج میں رسالت کی اور توحید کی ڈیفینیشن تھوڑی سمجھ لیں. رسالت کہتے ہیں رسول کو ماننا. کیا کرنا؟ مطلب اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ماننا، ذات رسول کو ماننا. یہ کیا ہے؟ رسالت. ذات باری تعالیٰ کو ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید. بلایا تھا توحید بتانے کے لیے، لیکن پہلے کیا منوایا؟ زور سے بولو شاباش. پہلے کیا منوایا؟ رسالت. جب رسالت کی زمین ہموار ہو گئی، رسالت کا پرچہ بالکل صاف ہو گیا، سب نے بیک زبان کہا کہ آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، آپ کی زندگی ہمارے بیچ میں بطور نمونہ موجود ہے، محمد جو کہتے ہو سچ ہی کہتے ہو. جب یہ بات منوا لی، پھر اس رسالت کی زمین کے اندر توحید کا پیڑ لگایا. کیا کیا؟ کیسے لگایا؟ کہا جب مجھے سچا بھی مانتے ہو، امین بھی مانتے ہو، یہ بھی کہتے ہو جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، پھر ایک بات اور مان جاؤ. وہ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود. جب رسالت کو منوایا، اس کے اوپر پھر توحید کا پیڑ لگایا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے. اب پلٹ کے سورت کی طرف آئیں. جس سورت کو اللہ پاک نے نام ہی کیا رکھا؟ سورہ توحید. کیا نام رکھا؟ دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص. تیسرا نام جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں مشہور ہے وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ شریف. اس سورہ توحید کی جب اللہ پاک نے بنیاد رکھی، شروعات کی، ابتدا کی، وہ بھی اللہ پاک نے توحید سے نہیں کی، رسالت سے کی. کہاں سے کی؟ کیسے؟ فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دو، اے نبی آپ کہہ دو. تو جو خطاب رسول سے ہو وہ رسالت. آپ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. درس یہ دیا کہ لوگوں اللہ کو ایک ماننا ایمان نہیں ہے. اللہ کو ایک ماننا ایمان ہے. پھر کیا ایمان ہے؟ کہا اگر حبیب کہہ دے، میرا نبی کہہ دے، نبی کہے کہ اللہ ایک ہے، پھر اس نبی کے کہنے کے اوپر لبیک کہہ کر اللہ کو ایک ماننا، یہ ایمان ہے. اب اس کے اوپر ایک بات سمجھ لیں. آپ کو پتہ ہے یہودی مذہب کیا ہے، جس کو ہم اہل کتاب بولتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا توحید یہودیوں کے اندر ہے. حفاظتی انجیکشن جو لگانے لوگ جاتے ہیں وہاں، ان کے جو کٹر لوگ ہیں اور ان کی پہچان یہ بڑی داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی ٹوپی سر کے اوپر پہنتے ہیں، وہ آج بھی اس جو گریٹر اسرائیل کے 5 بڑے منصوبے ہیں، اس پر میرا ایک ٹاپک موجود ہے، اس پر میں ان کا ذکر کیا ہوا ہے. اس دیوار کے ساتھ میں وہ لوگ کھڑے ہو کر روتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا پکا توحیدی یہودی ہے. اللہ کو ایک مانتا ہے. اللہ تو ایک ہے ہی. اگر کوئی غور و فکر سے اللہ کو ایک مان لے تو مومن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہودیوں کی کتاب کو مان کے اللہ کو ایک کہہ دے تو مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا اس لیے کہ اگر صرف اللہ کو ایک ماننا ایمان ہوتا تو پھر یہودی بھی کیا ہوتے؟ مومن. عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے ہیں، ان میں سے ایک ہے یونیٹیرین. یہ یونیٹیرین، یوں تو یہودیوں کا جو عقیدہ ہے
وہ عقیدہ تثلیث ہے، 3 خداؤں کو مانتے ہیں وہ، یہ ڈیٹیل ہے اس میں جان جاتا ہوں میں، لیکن اس میں ایک فرقہ جو یونیٹیرین ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، توحیدی ہیں، لیکن توحیدی ہونے کے باوجود وہ مومن نہیں کہلاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن باطری کے رسول نہیں مانتے۔ ایمان نام ہے اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کی بارگاہ سے ہو کر ماننا۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جس تک یہ آپ کی آواز پہنچی، آپ کے کہنے پہ جس نے اللہ کو ایک مانا وہ مومن ہے، اور جو آپ کے کہے بغیر اللہ کو ایک مان جائے وہ توحیدی تو ہو سکتا ہے لیکن مومن